ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں، جس طرح کہ ہر صحابی ہی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی، حقیقت میں بھی اور اس کے تقاضوں میں بھی، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جب آتا ہے تو پہلے سارے داغ مٹا دیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا یہ پھر مزید بہت بڑی سعادت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب صرف ایک لمحہ گزر جائے تو اس شخص کو اتنا اونچا مرتبہ مل چکا ہوتا تھا کہ بعد والے ولیوں کے ولی بھی اپنی پوری زندگی میں اس لمحے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کے بعد ان کی پوری زندگی، اس کے کارنامے، اعمال صالحہ، وہ سب کچھ تو اس کے علاوہ۔ تو یہ دونوں نفوس قدسیہ اسلام کے تمام شعبہ جات میں بھرپور جد و جہد کے حامل تھے، لیکن دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے صحابی سے فاسٹ تھے نیکی کے اندر۔ اسی دوران ایک غزوہ میں جو فاسٹ تھا نیکی کے اندر، جو صحابی روزے میں، نماز میں، صدقے میں، اعمال صالحہ میں، جہاد میں، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ان کے کلاس فیلو تھے ایمان لانے کے لحاظ سے، وہ ابھی زندہ تھے ظاہری حیات میں۔ اس طرح ایک سال گزر گیا، ان دو میں سے جو ایک صحابی جو دوسرے سے اعمال صالحہ میں تیز رفتار تھے وہ غزوہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی ابھی زندہ تھے کہ ایک سال مکمل ہو گیا، اور سال گزر جانے کے بعد پھر یہ صحابی بھی فوت ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، انہیں خواب آیا۔ ہم جیسوں کے خواب اور ہیں، اولیاء کے، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب اور ہیں، اور پھر جس خواب پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں وہ خواب اور ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، کہتے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اذ انا بہما، میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ دونوں صحابی جو ایمان لانے میں ایک ہی وقت ان کا تھا، پھر اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے گزر گئے، پھر شہید بھی ہو گئے، اور دوسرے صحابی اس پہلے صحابی کی بنسبت جو اعمال صالحہ میں دوسرے نمبر پر تھے ان کے لحاظ سے، اور ایک سال بعد ان کا وصال ہوا۔ یہ دونوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جنت کے دروازے کے پاس ملے۔ یہ خواب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، تو جنت کا کنٹرولر ایک فرشتہ جنت سے باہر آیا، فَأَذِنَ لِلَّذِي
توفی الآخر منہما، تو جو صحابی بعد میں جن کا وصال ہوا تھا 1 سال، آنے والے نے پہلے انہیں دعوت دی، جنت کے اندر سے باہر ان کو جو بلانے آیا، اس نے وہ صحابی جو تیز رفتار تھے اعمال صالحہ میں اور پھر شہید بھی ہو گئے تھے، ان سے یہ دوسرے صحابی جو ہیں جن کا 1 سال بعد وصال ہوا تھا، انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ جب یہ داخل ہوئے ثم خرج، پھر وہ جنت کے گیٹ پر جس کی ڈیوٹی تھی وہ باہر آیا، فآذن للذی استشہد، تو پھر انہوں نے ان صحابی کو آگے بلایا، اجازت دی کہ آپ بھی جنت میں تشریف لے چلیں، جو کہ پہلے صحابی سے 1 سال پہلے غزوہ میں شہید ہوئے تھے اور اعمال صالحہ میں بڑے تیز رفتار تھے۔ انہیں دوسرے نمبر پر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم راجع الیہ، پھر وہ جنت کا گیٹ کیپر میری طرف آیا، فقال ارجع، کہا آپ ابھی واپس چلے جائیں، فإنک لم یأن لک بعد، آپ کے داخل ہونے کا بھی وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ چونکہ ابھی ظاہری حیات میں زندہ تھے، آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دونوں تو دنیا سے آ گئے، ان کو ہم نے جنت میں داخل کر لیا ہے، تو ارجع، آپ واپس چلے جائیں، ابھی جنت کے دروازے سے پیچھے واپس چلے جائیں، فإنک لم یأن لک بعد، آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا۔ فأصبح طلحہ، صبح ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث بہ الناس، آپ لوگوں کو یہ خواب بیان کر رہے تھے کہ میں رات جنت کے دروازے پر گیا ہوں اور اس طرح میں نے دیکھا ہے، اپنے فلاں فلاں بھائی جو صحابی ہیں ہمارے وہ کھڑے تھے، اور جنہیں ہم مقدم سمجھتے تھے ان کی باری جنت میں داخل ہونے میں بعد میں آئی ہے، اور جنہیں ہم مؤخر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ مؤخر بھی غیر صحابہ کے لحاظ سے کروڑہا درجے بلند ہے، لیکن یہ کہ میں نے انہیں دیکھا، انہیں پہلے جنت میں جانے کی دعوت دی گئی۔ اس خواب کا اتنا چرچا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان کہ چلتے چلتے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب آیا ہے، اور سب کو اس پر تعجب تھا کہ وہ جو شہید ہوئے ان سے یہ بعد والا آگے کیسے نکل گیا۔ وہ دنیا میں اعمال صالحہ میں بھی بڑے تیز رفتار تھے، پھر شہادت بھی پائی، اور یہ یقیناً سچے صحابی تھے، مگر ان کے ہم پلہ عمل میں نہیں سمجھے جاتے تھے، اور پھر شہید بھی نہیں ہوئے اور بعد میں ان کا وصال ہوا، تو انہیں کس بیس پہ جنت میں پہلے بلایا گیا؟ دونوں ہی جنتی تو تھے، مگر یہ بات تھی کہ ایک کو پہلے کیوں بلایا گیا، جبکہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو دوسرے ہیں وہ اولیت کے مستحق ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو برحق قرار دیتے ہوئے لوگوں کا جو سوال تھا اس کا جواب دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ صادر کر دیا تو اب یہ خواب نہ رہا، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ بن گیا۔ اگر یہ محض خواب خیال ہوتا تو سرکار فرماتے کیوں اس میں پڑے ہوئے خواب ہے، اس کی کیا حیثیت؟
تم صحابہ کیوں اس پہ تعجب کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم ایک شرعی بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ جو ہم جس نے مقدم سمجھتے تھے وہ مؤخر کیوں ہو گئے اور جنہیں مؤخر سمجھتے تھے وہ مقدم کیوں ہو گئے؟ یہ تو محض خواب خیال ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی جنت کے دروازے کے پاس ایسا ہوا ہے، اور اس کا سبب میں اے صحابہ تجھے بتاتا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، صحابہ کیوں تم تعجب کرتے ہو کہ وہ صحابی جو 1 سال بعد جن کا وصال ہوا اور شہید بھی نہیں ہوئے، انہیں پہلے جنت میں بلایا جا رہا، کیوں تم اس پہ تعجب کرتے ہو؟ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب سرکار پردہ اٹھاتے تھے تو سب کو پتہ چلتا تھا، تازہ علم اس کا ظہور ہوتا تھا، دنیا میں جنت کو دیکھ کر سرکار فیصلے فرماتے تھے۔ جب سرکار نے فرما دیا پھر تو امت میں یہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل حدیث چلی، اور آج اسی کی برکت سے رضا مجتبیٰ میں آپ کے سامنے میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ صحاح ستہ میں آئی۔ یعنی ہمیں تو یہ علم مل گیا، لیکن یہ جب پہلے دن اس کا ظہور ہو رہا تھا صحابہ کو بڑا تعجب تھا۔ سرکار فرما رہے تھے میرے صحابہ کس بات پہ تم تعجب کرتے ہو؟ اب یہ جو پس منظر ہے اسے صرف مسلک اہل سنت کے مطابق ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ناپتے ہیں، تولتے ہیں اور بولتے ہیں، کبھی یہ کہ کل کی خبر نہیں، کبھی یہ کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، ان کے لحاظ سے اس کی مٹھاس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور اہل سنت کے لحاظ سے اس کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کیا تعجب ہے تمہیں اس پر؟ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہدا، یہ جو دوسرے نمبر پہ جنت میں داخل ہوئے، عبادت میں، ریاضت میں، دین کی سربلندی میں ان کی جد و جہد بڑے اعلیٰ درجے کی تھی، بہت زیادہ تھی، اور پھر ثم استشہدا، شہید بھی ہوئے۔ وَدَخَلَ الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، مگر جنت دوسرے سے ابھی پہلے داخل ہو گئے۔ جو ان کی ہم پلہ ہم نہیں سمجھتے تھے دین کے لیے جد و جہد اور اعمال صالحہ میں، اگرچہ ان کے بھی بڑے عمل تھے، مگر یہ جو پہلا شخص ہے یہ بہت زیادہ تیز رفتار تھے یہ صحابی اعمال صالحہ میں، اور شہید ہوئے۔ لیکن جنت داخل ہونے کا جو معاملہ اس خواب میں بیان کیا گیا جس کو آپ نے برحق قرار دے دیا، تو جنت دوسرے پہلے داخل ہو گئے، حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہوئے اور ان کی اتنی جد و جہد نہیں تھی جتنی وہ پہلے صحابی کی جد و جہد تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، فرمایا صحابہ تعجب کس چیز کا ہے؟ یہ جو پہلے جنت میں بلائے گئے، کیا یہ اس صحابی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے؟ جب پہلے صحابی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے تو انہیں اللہ نے 1 سال مزید وقت دیا۔ اب دیکھنا رمضان ملے تو کیا کچھ مل جاتا ہے۔ فرمایا وہ یقیناً جو تم کہتے ہو، جب آغاز تھا ان کا ایک نقطے سے، پھر وہ کافی آگے گزر گئے اور پھر شہید ہو گئے،
ان کے ہوتے ہوئے یہ ان سے پیچھے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد رب ذوالجلال نے انہیں 1 سال مزید ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ سرکار نے سوال کیا صحابہ سے. قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے اور یہ زندہ تھے ابھی ظاہری حیات میں، اور 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. قال وَأَدْرَكَ رمضان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 1 سال یہ زندہ رہے، اس شہید صحابی کے بعد اس سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا. رمضان پا لینا کتنی بڑی غنیمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، اور کس قدر انسان کی بلندی کا موقع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شہادت تک ان کے رمضان برابر تھے کلمہ پڑھنے کے بعد. وہ شہید ہو کے چلے گئے دنیا سے، حالانکہ شہید کے لیے یہ لفظ ہے حدیث میں، الشہید ینمو لہو عملہ الی یوم القیامہ، کہ شہید کا عمل قیامت تک نشو و نما پاتا رہتا ہے. اس کے عمل کا دروازہ مکمل بند نہیں ہوتا، اس کے عمل شہادت کے بعد بھی اس کے پہلے کیے ہوئے اعمال جو ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. یہ حدیث اپنے مقام پر برحق موجود ہے. لیکن بہرحال جو زندہ رہتے ہوئے انسان مکلف ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اگرچہ وہ شہید ہوا اب مکلف نہیں ہے. یہ جو ظاہری حیات میں زندہ ہے، جو شریعت میں مکلف ہے، اور اس دوران 1 سال گزرا اور اس نے جو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا. سرکار سبب بتاتے ہیں کہ پہلے یہ جنت میں کیوں گئے. فرمایا وَصَلَّ قَضَا وَقَضَا مِن سجدہ فی السنہ. اب یہ سب سوالیہ نہیں تھے جملے، کیا سال بعد یہ زندہ رہے ہیں یا نہیں؟ صحابہ نے کہا زندہ رہے ہیں. فرمایا اس سال میں انہوں نے رمضان پایا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا انہوں نے رمضان پایا ہے. ان پہلے صحابی سے ایک علیحدہ رمضان انہوں نے پایا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا اس سال میں اور پھر اس رمضان میں یہ جو صحابی ہیں جنہیں جنت میں پہلے بلایا گیا، انہوں نے فلاں فلاں نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، روزے رکھے ہیں یا نہیں، فلاں فلاں اطاعت کی ہے یا نہیں، وہ سحریاں افطاریاں، وہ رحمت کا عشرہ، وہ مغفرت کا عشرہ، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، وہ آخری عشرے کی وہ وتر راتیں، وہ تمام طرح کے اعمال صالحہ جو ایک رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں؟ قالوا بلا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو چیزیں سرکار نے تفصیلاً بیان کی ان کے جواب میں، اور یہ جو آخر کے میں اندر اجمال کی میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا رمضان کے مختلف عبادات کے لحاظ سے، ان سب کے جواب میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا ہوا ہے. وہ چلے گئے، یہ 1 سال زندہ تھے، اس سال میں پھر انہیں رمضان بھی علیحدہ ملا، اور اس رمضان میں جہاں سال میں دیگر بندگی کی، رمضان کے اندر بھی انہیں ان سے ہٹ کر علیحدہ موقع ملا. رمضان کے خزانے پانے کا، تقوی کی عروج کا، تقدس اور پارسائی کی ترقی کا، اور بخشش رحمت کے حصول کا،
انہیں ایک علیحدہ موقع بھی مل گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبب ہے کہ جنت میں انہیں پہلے بلایا گیا ہے کہ ان کا ایک رمضان زیادہ ہے باقی عبادات کے ہمراہ. خصوصی طور پر فقد ادرک رمضان کہہ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کا پیغام دیا کہ ایک رمضان پا لینا یہ انسان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے, کتنا بڑا سبب ہے. ایک رمضان سے انسان کتنا تیز رفتار ہو سکتا ہے نیکی کے میدان. ایک رمضان سے انسان کس قدر جنتی بن سکتا ہے. ایک رمضان سے انسان کو کس قدر اللہ کے دربار میں مزید قرب مل سکتا ہے. وہ خواب یہ ہے فیضان نبوت کہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اس سے امت کو بتا دیا گیا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں رمضان آ جائے تو اس پر صرف اس پر اللہ کا اس پر بھی اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو کہ رب نے کتنوں کو محروم کر دیا کہ جو پچھلے سال تو پا گئے رمضان مگر اس سے پہلے رخصت ہو گئے. نہ جانے ہم اگلے رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں. ایک رمضان جو اتنی بلندیاں دیتا ہے. ظاہر ہے کہ صحابی کے لحاظ سے جو صحابی کو رمضان میں عظمت ملتی ہے وہ غیر صحابی کو نہیں مل سکتی, لیکن پھر بھی موسم تو وہی نیکی کا ہے. پھر بھی نفس وقت کے لحاظ سے تو غیر صحابی کے لیے بھی اس کے اندر ہزاروں خزانے موجود ہیں. اس بنیاد پر آمد رمضان سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اندر یہ احساس زندہ رکھنا چاہیے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما دیا ہے. یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے سوچ کے بیان نہیں کر سکتے. یہ صاحب شریعت کے فیصلے ہیں اور انہی کی روشنی میں ان امور کو سمجھا جا سکتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بیان کیا کہ پہلے کیوں بلایا گیا. آپ جانتے ہو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. آپ نے وہ صحابی جن کا وصال بعد میں ہوا اور جو ایک مزید رمضان پا کے دنیا سے گئے ان کے بارے میں جو اگلا جملہ بولا اس جملے کے معنی اتنے لذیذ ہیں کہ لذت کبھی بھی ختم نہ ہو. سرکار فرمانے لگے تم صرف اس تعجب میں پڑے ہو کہ یہ جو دوسرے صحابی ہیں انہیں پہلے کیوں بلایا گیا. فرمایا سنو فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. فرمایا ان دونوں کے مرتبے میں جو فرق ثابت ہوا ہے یعنی دنیا میں یقیناً وہ پہلے تھے تیز رفتار تھے مجاہد پھر شہید ہوئے, لیکن یہ بعد والے جب ایک اور رمضان پا کے گئے اب صورتحال کیا ثابت ہوئی. یہ بھی علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے ہی سنا جا سکتا ہے. دوسرا ٹولہ تو کہتا سرکار کو اپنا پتہ نہیں معاذاللہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور سرکار دنیا میں اپنے دو غلاموں کی آخرت کا جو فیصلہ سنا رہے ہیں. فرمائے فما بینہما ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے مثلا ایک کا جنت میں بڑا اونچا مرتبہ ہے کہ غیر صحابی وہاں جھانک بھی نہیں سکتے, مگر یہ جو پہلے بلائے گئے یہ جو بعد میں فوت ہوئے یہ جنہیں ایک رمضان مزید ملا ان کا اس پہلے صحابی سے
جنت میں مقام اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے. فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. زمین و آسمان میں جتنا فرق ہے اتنا ان دو صحابہ کے درجے میں فرق ہے. تو یہ عقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نفس صحابیت میں سب برابر ہے، مگر آگے پھر درجات ہیں. اب یہ درجہ دوسرے صحابی کو جو بعد میں جن کا وصال ہوا ایک رمضان ملنے کی بنیاد پر اتنا آگے گزر گئے. جو پہلے ہیں ہمارے حواس کے لحاظ سے ہم تو اس درجے کی پیمائش نہیں کر سکتے، نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں جو ان صحابی کو ملا جو شہید ہوئے مگر جنت میں بعد میں بلائے گئے. مگر یہ جو ہے ان کا ان کے درجے سے مزید اونچا درجہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے. یعنی وہ حدیث میں 500 سال کی مسافت ہے تو 500 سال کی مسافت کا فرق پڑ گیا. کیوں؟ ان کا ایک رمضان زیادہ ہے.